اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7ویں جماعت کے اردو مضمون کا درس جو ایک نظم کی صورت میں ہے. نظم کا نام ہے ہمارا وطن. اس نظم کے کل 10 اشعار ہیں. 10 اشعار میں سے 5 اشعار کی پڑھائی کل ہوئی. تو پیارے بچوں، آج جو باقی 5 اشعار ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کو ہم پڑھیں گے. پہلے حسب معمول ان اشعار کی بلند خوانی ہوگی. اس کے بعد جو نئے الفاظ ہوں گے ان کے معنی آپ کو سمجھائیں گے، اور آخر پر ان اشعار کی تشریح سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو پیارے بچوں، بلند خوانی پیش ہے. لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. بہاریں ہیں باغوں پہ چھائی ہوئی، گٹھائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی. خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں، ہے جتنی وطن سے محبت ہمیں. ہمیں جان و دل سے ہے پیارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. نہ ہو کیوں ہمیں دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن. تو پیارے بچوں، یہ تھی ترنم آواز میں بلند خوانی اس نظم ہمارے وطن کے آخری 5 اشعار کی. تو اب چند الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے. مہکتا مینز مہک سے بھرا ہوا، خوشبودار. گٹھائیں کے معنی ہیں بادل، اندھیرا وغیرہ. بھرپور کے معنی ہیں بھرا ہوا، لبریز. الفت کے معنی ہیں ہمدردی، محبت، پیار. جان و دل سے ہو گیا جان اور دل سے. تو پیارے بچوں، یہ نئے الفاظ کے معنی تھے. اب ان الفاظ یہ اشعار جو ہے، ان اشعار کی تشریح سیکھیں گے. لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن. شاعر اپنے وطن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ لہکتا ہے، مہک سے بھرا ہے. ہواؤں کے اثر سے، ماحول کے اثر سے اس لہک اور مہک میں ہمارے وطن کی شان دوبالا ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ ہمارا وطن کشمیر جو ہے یہ سب سے پیارا وطن ہے. بہاریں ہیں باغوں پہ چھائی ہوئی، گٹھائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی. باغوں کی شان دیکھ لیجئے، کوہ و بیابان کی شان دیکھ لیجئے، قدرت کے نظاروں کی شان دیکھ لیجئے. ہر طرف بہار نظر آئے گی، ہر طرف بہار کا سماں، ہر طرف بلبلوں کی چہک، پھولوں کی مہک اور پانی کی آہنگ، یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور جب گٹھائیں چھائی جاتی ہیں تو وہ بھی ڈکے چھپی نہیں رہتی ہیں،
ان کا بھی ایک الگ سما ہوتا ہے۔ خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، تو وطن کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، وطن کے پہاڑ و بیابان پر جب نظر دوڑاتے ہیں، چشموں اور آبشاروں پر جب نظر دوڑاتے ہیں، دریاؤں اور جھیلوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں، باغوں اور یہ سبززاروں کی طرف جب دیکھتے ہیں، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ خوشی سے بھرپور بھرا ہوا وطن ہے۔ تو یہ ہمارا وطن جو ہے یہ سب سے پیارا وطن ہے۔ کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں اتنی الفت، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی لگن، اتنا لگاؤ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہے، کسی شے سے نہیں ہے جتنی وطن سے محبت جتنی ہمیں اپنے محبت سے جتنی اپنے وطن سے ہمیں محبت ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بچوں، اگر یاد ہوگا آپ کو، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حب الوطن من الایمان، جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، جو اپنے محبت کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو یہ اس کے ایک ایمان کی علامت ہے، اس کے ایمان کی ایک جز ہے۔ تو کسی سے نہیں اتنی الفت ہمیں کسی اور چیز سے اتنا پیار، اتنی الفت نہیں ہے، اتنی ہمدردی نہیں ہے جتنی وطن سے محبت جتنی محبت ہمیں اپنے وطن سے ہے۔ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا وطن، یہ ہمارا وطن جو ہے یہ ہمیں اپنے دل سے، ہمیں اپنی جان سے بھی بہت پیارا ہے، کیونکہ ہمارا وطن جو ہے یہ سب سے پیارا وطن ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ نظم ہمارا وطن، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ اس نظم کو زبانی یاد کیجئے، اس کو ترنم آواز میں پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کے ایک ایک الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، تب جا کے آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وطن میں اس نظم ہمارا وطن جو ہے، اس کا مورل جو ہے، اس کا کرکس جو ہے، اس کا متن جو ہے، یعنی کہ اپنے وطن سے پیار کرنا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے خوب تر پیار کریں۔ باقی بچوں انشاءاللہ کل آگے بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔